ویلکم ایک ناظرین محکمہ تعلیم کو لے کر ہر دفعہ ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے. ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات سنتے آتے ہیں کہ جی اب سرکاری اسکول جو ہیں وہ اس قابل نہیں رہے ہیں کہ ایک عام آدمی اپنے بچوں کو ادھر جو ہے وہ داخلہ کروائے. پھر ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر کی صورتحال ہے ہر کچھ دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ فوٹیجز جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں، یا اب ایک تصور لے لیا گیا ہے کہ جی کوئی بھی عام شہریوں سے آپ پوچھ لیں تو جب بھی کبھی ماضی میں ہم سنتے تھے کہ جی فلانا سرکاری اسکول فلانا پیلے اسکول سے نکل کر وہ صاحب وہاں تک پہنچ گئے. اب یہ تصور اور یہ باتیں سننے کو نہیں ملتی. اس کے اوپر ایک اہم اسمبلی کے اندر تجویز پیش کی گئی ہے. رکن اسمبلی ہیں عادل عسکری صاحب، اور انہوں نے بڑی دلچسپ تجویز پیش کی ہے، اور انہوں نے یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ جو اراکین اسمبلی ہے وہ اڈاپشن کریں ان اسکولوں کو 3-4 جو بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے اوپر ایک اچھی بات یہ ہے کہ اس کو بڑا ہی پازیٹیولی دیکھا جا رہا ہے محکمہ وزیر تعلیم کی جانب سے بھی، اور ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا ہے. اس کے اوپر تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں. اس تجویز کے اندر اور مزید کیا گہرائی ہے، کیا نتائج نکلیں گے، اس کے اوپر بات کرتے ہیں. رکن اسمبلی ہیں عادل عسکری، انہوں نے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. انہوں نے ہی تجویز پیش کی اسمبلی کے اندر. بہت شکریہ عادل صاحب ٹائم دینے کے لیے. ایک اچھی تجویز ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کراچی کے اندر اگر کوئی بھی ایسی بات ہو رہی ہوتی ہے، ہیلتھی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ہم اپنے پروگرام کا ضرور حصہ بناتے ہیں. تھوڑا سا اس تجویز کے حوالے سے آپ عرض کیجئے گا تاکہ ناظرین آگاہ ہو سکے. پہلے جی آپ کا بہت شکریہ، مجھے آپ نے دعوت دی کہ میں آ کر اپنا پوائنٹ آف ویو اس جو تعلیم کے حوالے سے میں نے اپنی تجویز دی تھی، جس کو سندھ اسمبلی میں بجٹ سیشن کے درمیان میں نے دی تھی. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے عادل عسکری صاحب، آپ فرمائیے. تو اس بجٹ سیشن کے اندر یہ تجویز میں نے دی تھی کہ ایڈوائز کیا تھا، ایک پروپوزل لے کر آیا تھا سندھ اسمبلی کے اندر کہ اس صوبے کے اندر 40,000 سے زائد اسکول ہیں، مطلب 40,000 سم تھنگ، 800 یا 500 سم تھنگ. تو ان اسکولوں کو اکیلا ایک منسٹر نہیں چلا سکتا. تو اور حالات بھی کچھ اس طرف ایسا نہیں ہے حالات کہ یہ ایک سندھ گورنمنٹ کا ایک منسٹر ان 40,000 اسکولوں کو ٹیک کیئر کر لے. اگر ہم دوسرے صوبوں کو کمپیریزن کریں تو دوسرے صوبوں میں پنجاب جو ہے وہ اس میں ابھی ریسنٹ پاسٹ میں گورنمنٹ اسکول نے ٹاپ کیا ہے پنجاب میں، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اسکول بھی ٹاپ کر رہے ہیں، لیکن گورنمنٹ اسکول کا ٹاپ کرنا. پھر KPK میں پڑھائی کا معیار تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو گیا ہے. اگر نہیں ہوا تو اس خطے میں یہ جو ساؤدرن پارٹ ہے، بلوچستان ہو یا سندھ ہو، اس کے اندر گورنمنٹ اسکول ہمارے زمانے میں 90s میں میں اسکول گوئنگ تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ دہلی اسکول ٹاپ کیا کرتا تھا، اور ہمارا اسکول میں نے ابھی پبلک اسکول سے پڑھا تو وہ 3rd پوزیشن آتی تھی، کبھی 4th پوزیشن آتی تھی اس کی. تو یہ بچپن سے میں سنتا ہوا بڑا ہوا ہوں. نہیں، ہم نارمل ڈسکشن میں ہم بھی سر، ہم کوئی اتنے بزرگ نہیں ہوئے، مگر یہ ہم نے ابھی اپنی جوانی میں بھی سنے کہ جی وہ پیلے اسکول کا پڑھا ہوا ہے. آپ نے بھی اس طرح کے جملے سنے ہوں گے کہ جی سرکاری اسکول میں بڑے بڑے نامور شخصیات نے ان اسکولوں سے جو ہے وہ جنم لیا ہے، آگے گئے ہیں، ترقی کی ہے. نہ جانے اب ایسے اسکولوں میں کیا ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں اچھی اور معیاری تعلیم مہنگے داموں میں بیچی جائے، وہاں قوم فکر کرنے والوں کے بجائے ذریعہ معاش کی فکر کرنے والے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو میرے دوست، اس میں ہم نے تو اپنا وہ کہتے ہیں کہ یہ شکوائے ظلمت سب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ہم نے اس کے اندر اپنی شمع جلا دی ہے. اب اس تجویز میں کیا پیش کیا تھوڑا سا ہم چاہیں گے نا یہ بھی ناظرین جانے نا عادل بھائی. 165 اسکولوں پر تجویز دی تھی کہ یہ پروپوزل دیا تھا کہ 165 MPAs ہیں، اور 165 MPAs اب ہر MPA کے گلے میں یہ گھنٹی باندھنی ہوگی کہ 3 اسکول یہ اڈاپٹ کریں گے. اڈاپٹ یا ماڈل بنا دے جناب کہ جی یہ ماڈل بنائیں، اور اسی کی بنیادوں پر یہ اگلے الیکشنز میں کم از کم لوگ عوام کو پتا ہو کہ یار یہ 3 اسکولز ان لوگوں اس حلقے کے. عادل عسکری صاحب، میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف جھکاؤ نہیں رکھ رہا، مگر یہ بات کہنے پر حق بجانب ہوں کہ یہ بہت ہی شاندار تجویز ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس مہنگائی کے اندر یہ جو مہنگی تعلیم کا بوجھ ہے جو کہ اس کو اپنے بچے کو دینی ہی دینی ہے، وہ برداشت کرنے جو کہ راہ نہیں ہے اب. اور اس پہ اگر کوئی ایسے 3 اسکول بھی سرکاری سطح پر
ایم پی اے اراکین اسمبلی علاقہ مکین کمیونٹی کی طرف سے اگر سنبھال لیے جاتے ہیں اور کوالٹی آف ایجوکیشن انفراسٹرکچر کو بہتر بنا لیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ اس وقت حال حاضر میں جو ہے وہ سمجھا جائے گا۔ جی ایسا ہی ہے، اور اس تھیم کا کانسیپٹ یہ ہے اس کے پیچھے کہ جب میں نے کینڈیڈیٹ یا ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہا تھا، اور الیکشن جیتنے کے بعد جب میں اپنے حلقے میں گیا اور ان اسکولس میں گیا تو میں نے یہاں پر یہ دیکھا کہ ان اسکول کی حالت، اور اگر اسکول کا جو وہ میں ایریا دیکھوں تو اس میں کئی اسکول کے یہ جو 120 گز کے اور 500 گز کے اور 1000 گز کے ہاں ہاں بنگلوں پر انہوں نے اسکول بنا کر اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں روپے فیس بٹور رہے ہیں، پرائیویٹ اور ان کو اسکولز۔ اندازہ نہیں ہے کہ ان کے بچے پڑھ کہاں رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں۔ اور تو اس لحاظ سے میں نے سوچا کہ یہ سندھ گورنمنٹ سے اسکول کیسے لیے جائیں، تو میں نے اپنی تجویز دی اور اس کے اندر انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ ان کا بڑا فن ہے سردار صاحب کا، میں ان سے گڈ ورکنگ ریلیشن شپ چاہتا ہوں، اور میرے پاس اور بھی اس طرح کے ماڈیولز ہیں کہ جس میں اب یہ جو 3 اسکول ان تمام لوگوں کو مل جائیں گے، تمام ایم پی ایس کو، تو اس سے کم از کم 1000 اسکولوں کو فرق پڑے گا۔ 1000 اسکول، 1000 اسکول کا مطلب ہے کہ ایک اسکول میں اگر 1000 بچے بھی ہوں گے تو 10 لاکھ بچے جو ہے عادل عسکری صاحب مختلف این جی اوز انہی لوگوں سے لے رہی ہے نا، مثال کے طور پہ انہی لوگوں سے، اسی شہر کے اسی ملک کے لوگوں سے کنٹریبیوشن کر رہی ہے اور بڑے شاندار اسکول چلائے جا رہے ہیں۔ جو ہے نا وہ صرف معاشی ایک اب جس طرح کا ملک چل رہا ہے اس میں مافیا پیدا ہوں گی پیسے کمانے کی، اور اس میں کوئی اپنے غریب کسان مزدور کے بچوں کو، ریڑی والے کے بچوں کو، اپنے گھر میں کام کرنے والے بچوں کی کوئی براٹ اپ کوئی بہتر کر سکے، ان کے علاقوں میں اچھے اسکول ہو سکے، تو ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے۔ ہر سندھ کے تمام تحصیلوں کے، تمام گاؤں کے، دیہات کے، وہاں پر جتنے بھی گورنمنٹ اسکول ہیں، تمام ایم پی ایز اپنے ذمے لیں اور کہیں سے بھی سی ایس آر لائیں، کہیں سے بھی پیسے پیدا کریں، اپنی جیب سے پیسے لگائیں، اس اسکول کو بہتر کریں، اس کی مانیٹرنگ کریں اور ادھر اچھی تعلیم دیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تعلیم سے ہی چیزیں تبدیل ہو سکتی ہیں۔ تعلیم کے بغیر انسان ایک بالکل جہالت میں رہتا ہے، اس کو نہ سوچ ہوتی ہے نہ سمجھ ہوتی ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ اس کا بچہ پڑھے، تو ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ٹیک اپ کریں گے۔ اچھا، اور صوبائی وزیر بھی اس کے اوپر سردار اگلے شاہ صاحب الیکشن بھی، کے اندر ہاں جو بھی الیکشن لڑنا چاہے گا اس کی یہ ریس ہوگی کہ وہ اپنے اس کے اسکول کو دیکھنا، اگر اس کو جاننا ہے تو اس کے اسکول کو دیکھو جو اس کے 3 اسکول اڈاپٹ کیے تھے، وہاں سے اس کو پتہ چل جائے گا عام عوام کو کہ یہ کس قسم کا کینڈیڈیٹ ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے اور کیسے کرنا چاہتا ہے۔ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اس کے نمائندے نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے، اور ہم یہ مل کر جو ہے نا اس پر ہی ہم اپنی اسٹریٹجی بنا رہے ہیں اور اس پر کام بھی کر رہے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم بہتر کریں گے، اپنے شہر کو بہتر کریں گے اور اپنے گاؤں دیہات کو بھی نہیں بھولیں گے۔ وہ بچے بھی ہمارے ہیں، کوئی باہر کے نہیں ہیں، ہم خیال رکھیں گے۔ اچھا عادل عسکری صاحب، ایک بہت اچھی کاوش ہے اس کے اوپر، اب اسمبلی کے اندر تجویز پیش کر دی گئی ہے۔ ہم نے ایک بیان بھی سنا ہے کہ صوبائی وزیر کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی بتائیں ایم پی ایز کتنے اسکول لے سکتے ہیں، کچھ اس طرح کی بھی ڈیبیٹ ہوئی۔ اس کا آگے جا کے آپ کتنے اچھے گمان میں ہیں، کتنی خوش فہمی ہے کہ جی ہو سکتی ہیں معاملات اور اس کو قانون کی حیثیت باقاعدہ طور پہ مل جائے، یا ایٹ لیسٹ یہ پریکٹیکل گراؤنڈز پہ شروع ہو جائیں؟ دیکھیں انہوں نے لیٹرز اب تمام ایم پی ایز کو لکھ دیے گئے ہیں، اب ایم پی ایز جو ہیں اپنے اسکولز، اپنے حلقے کے اسکولز آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو بھیجیں گے 2 ہفتے کے اندر، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ 4-5 مہینے میں اپنا حصہ ڈال دیا ہے، چلنا چیزیں شروع ہوں گی۔ اچھا یہ کون سے اسکولز ہوں گے، کون سے یہ کالجز بھی ہوں گے یا صرف اسکولز ہوں گے، کون سی یہ کلاسز؟ پرائمری اور سیکنڈری اسکولز کی بات ہو رہی ہے، پرائمری اینڈ میں سیکنڈری سمجھتا اسکولز ہوں کہ ہوں گے۔ جتنے بھی ایم پی ایز ہیں ان کو چاہیے کہ پرائمری سے سٹارٹ کریں، اپنے ہاتھ میں اس کی تقدیر لیں بچے کی، اور اس کو آپ ہلکے ہلکے کلاس۔ اچھا عادل عسکری صاحب، ہم یہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اسی پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین اور بالخصوص جو ہماری تاجر برادری ہے جو ہمیں سنتی ہے، ہمیں اپنی پیغامات بھیجتی ہے، ان سے بھی ایک اچھا ٹاپک ہے دیکھیں میں کیوں کر رہا ہوں یہ والی بات، یا ہماری ٹیم اس کو کیوں موضوع بنا رہی ہے کہ اگر آپ لوگ سی ایس آر ایکٹیویٹیز کرنا چاہتے ہیں تو بھی آپ کل ان کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں۔ ایک اچھی چیز اسمبلی کے اندر سے ہیلدی ڈسکشن ہو رہی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ پازیٹیو جو چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں ان کو یقینی طور پہ۔ بھائی تاجر برادری سے بھی میرا شکوہ ہے کہ تاجر برادری جو ہے نا، بجائے ان کو کھانا کھلانے کے اور ان کو مانگنے والا بنائے، ان کو فش پکڑنا سکھائے،
ان کو بولیں کہ تمام اسکولز پہ آ کر اپنا حصہ ڈالیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ماہ بعد 2 ماہ بعد جو بھی بڑے ہمارے بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقے کے ایم پی کو پکڑ کر ان سے بول سکتے ہیں کہ بتاؤ جناب ہم کیا مدد کر سکتے ہیں آپ تعلیم جہالت کو ختم کرنے کے لیے امید کا جو چراغ جلا رہے ہیں بتاؤ ہم اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, بتائیں کون سا اسکول ہے. ایسے ہی بات ہے. لیکن جو کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کو تشہیر نہیں چاہیے ہوتی ہے, ان کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں چاہیے ہوتی ہے, وہ خاموشی سے کر جاتے ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور ان کی تعداد 90% ہے اس شہر کے اندر, اس صوبے کے اندر 90% لوگ ایسے ہیں سفید پوش جو خاموشی سے آ کر آپ کو حصہ ڈال جائیں گے. اسکول کے لیے کوئی فرنیچر ڈال دے گا, کوئی بہتر کمپیوٹرز ڈال دے گا, کوئی اچھا عادل عسکری صاحب یہ انفراسٹرکچر تو پھر ہو جائے گا, مگر جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے, ہم طبقاتی تعلیمی نظام کا شکار ایک ملک ہے. اس طبقاتی تعلیمی نظام کے اندر ایک وہ بچہ ہے جو بالکل ہی دوسرے طبقات سے تعلق رکھتا ہے, اس کو ایک الگ تعلیم جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے, سرکاری اسکولوں میں الگ تعلیم مہیا کی جا رہی ہے, پھر مختلف تو بورڈز بنے ہوئے ہیں اس ملک کے اندر. تو اس چیزوں کو کس طرح دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں آئندہ آنے والے حالات میں دیکھیں, یہ تو آپ سیکنڈری لیول کی بات کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے ابتدا تو کی ہے نا, کلاس 1 سے سٹارٹ تو کیا ہے نا, کسی نے تو 75 سال میں آ کر کسی پارٹی نے تو آواز بلند کی ہے نا اس کے لیے کہ یار اسکول کا اسٹرکچر ٹھیک کرتے ہیں. ہم کیا پیچھے ماضی میں دیکھتے رہیں اور ماضی میں دیکھ دیکھ کر اور ٹی وی دیکھ دیکھ کر برائی کرتے رہیں, یا اپنا حصہ ڈالیں؟ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا, انشاءاللہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اور پرائمری اسکول سے ہم لے کر چل رہے ہیں چیزوں کو, آگے چل کے یہ چیزیں اور مزید بہتر ہو جائیں گی. تو وہ ایک خواجہ سراج الدین صاحب نے اپنے ایک زمانے میں کہا تھا کہ تمہاری اس طرح حفاظت کرتا ہے جیسے ماں بچے کی کرتی ہے. اگر یہ علم جتنا آپ پہنچائیں گے, یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے, میں آپ یہ پہلا انٹرویو میں نے ابھی تک دیا ہے آپ کے توسط سے میں یہ دے رہا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو جتنا تیزی سے آپ پھیلا سکتے ہیں, اور اس میں یہ جو بھی اس کے اسباب, جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ثواب ملے گا اس میں آپ حصے دار ہیں. سر ہم تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہماری تو تھیم ہی یہی ہے, ہمارے پروگرام کی تھیم یہی ہے کہ جی عادل صاحب. جی میں کہہ رہا ہوں بڑی بات ہے سر, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. اس کو بڑھاتے ہیں, اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اس کو اچھا آگے بڑھانا ہے. تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو اسکولز کے معاملات ہیں یہ زد میں رہتے ہیں. آپ نے بجا فرمایا کہ جی ایک منسٹر ہے, کسی بھی وزارت کا ایک منسٹر ہوتا ہے, مگر اس کے نیچے ایک بہت بڑی جو ہے وہ مختلف ڈی ڈی اوز ہوتے ہیں, ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, پرنسپل ٹیچرز ہوتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان اسکولز میں ان کو بھی تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, اور وہ چیزیں کیسے بہتر ہو سکتی ہیں؟ آج جو ہے نا وہ یہ جیسی یہ لیٹر نکلا ہے منسٹر کے پاس سے, منسٹر آف ایجوکیشن کے پاس سے, تو میں آپ کو یقین میرا جانے کہ کم از کم 4 سے 5 ڈی او سے فون آئے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کے شکر گزار ہیں, اور آپ نے اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھائیاں کہیں نہ کہیں اپنی طرف اچھائیاں ہیں, لوگ اچھا سوچتے ہیں, اچھا کرتے ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ ہر ہنٹر سے آپ ہر آدمی کو ایک ہی نظر سے دیکھیں گے. بھائی لوگوں دنیا میں اچھے لوگ زیادہ ہوتے ہیں, اور بیمان, کرپٹ, تیار مکار لوگوں کی تعداد کم ہوتی ہے ہمیشہ, 1% کے قریب یا 1% سے بھی کم ہوتی ہے. وہ آپ پر حکومت کرتے ہیں کیونکہ آپ کی یونٹی میں نفاق ہوتا ہے, اتفاق نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری اچھا عادل عسکری صاحب تھوڑا سا ایک پوائنٹ, ہاں عادل عسکری صاحب آپ آج کے خبر نامے اٹھائیں گے نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جی وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ طلبہ کے لیے موٹر سائیکل دینے کی بات کر رہی ہیں. وہاں پر جو تعلیمی نظام ہے, جس طرح آپ بھی فرما رہے ہیں کہ جی سرکاری اسکول کی ایک طالب علم نے جو ہے وہ ٹاپ کر لیا, تو مطلب کسی اور جس طرح مثالیں دیتے ہیں کہ ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر کچھ اور مسئلہ ہے نا. ادھر یہ ہے کہ ہر صوبے اپنا کیپٹل سٹی کو اپنا سمجھتا ہے. بلوچستان جو ہے کوئٹہ کو اپنا سمجھتا ہے, کے پی کے پشاور کو اپنا سمجھتا ہے, پنجاب لاہور کو اپنا سمجھتا ہے. لیکن معذرت کے ساتھ سندھ میں جو وزیر اعلیٰ ہے وہ شہر کو شاید اپنا نہیں سمجھتے. سر یہ الزام ہر دفعہ لگاتے ہیں آپ لوگوں, کہتے ہیں ہم کر تو رہے ہیں, میگا پروجیکٹ دے تو دیے, ساری چیزیں کر تو رہے ہیں, ہم اور کیا کریں بتائیں نا آپ. 16 سال سے میگا پروجیکٹ سن کے تنگ آ گئے. ابھی ہم آئے 4-5 مہینے ہوئے ہمیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ سارے ینگ ایم پی ایز آئے ہیں اسمبلی کے اندر, آپ دیکھیں گے تبدیل ہونا چیزیں شروع ہو گئی ہیں. ایسے ابھی ہم نے ایک سافٹ ویئر لانچ کیا ہے جس میں MQM کنیکٹ کے نام سے, اس میں تمام لوگ اپنی کمپلین کر رہے ہیں, اور ہم پر پابندی ہے کہ ہم اس کو کال کریں گے,
اور کال کر کر اس کے مسئلے کو ریزالو کریں گے. نہیں کر سکتے تو کال کریں گے اس متعلقہ محکمے کو اور عادل بھائی بہت احترام کے ساتھ، بہت 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 آپ قابل عزت ہیں ہمارے لیے، اور بڑے احترام کے ساتھ، پولیس آپ کے ماتحت نہیں ہے، واٹر کارپوریشن آپ کے ماتحت نہیں ہے، مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر ایک عام آدمی کو جانا ہوتا ہے، آپ کے ووٹر کو جانا ہوتا ہے، وہ آپ کے ماتحت نہیں ہے. کوئی وزیر آپ کی سیاسی جماعت کا ہے نہیں. یہ مسائل پھر حل کیسے کرتے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں بھائی، یہ میں کوشش کرنا چھوڑ دوں ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنے بھی آپ نے محکمے بتائیں، اگر آپ ذاتی انٹرسٹ کے لیے جائیں گے، اپنے ذاتی کام کے لیے جائیں گے، تو وہ آپ کو obviously وہ انٹرٹین نہیں کریں گے. لیکن جب میں اجتماعیت کے لیے جا رہا ہوں، جب میں اپنے لوگوں کے لیے کوئی کام کھولنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ صاف ہے، تو مجھے ابھی تک تو کوئی پرابلم اس طرح کی کریٹ نہیں ہوئی ہے. نہ میں ڈسہارڈ ہوا ہوں، نہ بس ڈسہارڈ میرے خیال سے لوگوں کی لوگ بیچارے مجبور ہیں. لوگ کیا کریں؟ لوگ اب 40,000 روپے میں گزارا کیسے کریں؟ وہ اپنا کرائے کا کوئی ان کی زمینیں تو ہے نہیں کہ یہ واپس اپنا وہاں چلے جائیں گے اور زمینوں میں رہ لیں گے اور 27,000 روپے میں اور 30,000 روپے میں 40,000 روپے میں گزارا کر سکتے ہیں. ان کو اسی شہر کے اندر رہنا ہے، اور یہ شہر کے اندر انتہائی مہنگائی ہو گئی ہے. اسکول، آپ گھر کا کرایہ، اور پھر جو ٹریولنگ کرتے ہیں، ٹرانسپورٹیشن، کھانا، یہ 10 قسم کی اتنی مشکلات ہیں شہر کے اندر. لیکن یہ شہر اتنا خوشحال ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آئی سی یو میں رکھ کر بھی پورے پاکستان کو یہ شہر پال رہا ہے. اور اس شہر کو پورے پاکستان کی، مجھے یہ افسوس ہے کہ پورے پاکستان سے اس شہر کے لیے کوئی بولتا نہیں ہے، کوئی بات نہیں کرتا ہے، نہ پنجاب میں، نہ گلگت بلتستان میں، نہ بلوچستان میں. خدا کے واسطے وہاں کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس شہر کے لیے سوچیں. ہم نے تعلیم پر اس لیے کام کر رہے ہیں، میں تعلیم پر اس لیے ہم لوگ فوکس ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم سے ہی دنیا میں روشنی آ سکتی ہے، اور یہ تعلیمی اس سوچ کو بدلے گی، اس لنگوسٹک، معاشی، اقتصادی اور یہ لاسانی سوچوں کو بدل کر جو ہے نا، یہ پاکستان کو ایک ون نیشن کے طور پر لائے گی، اور تعلیم ہی بہتر کر سکتی ہے. تعلیم کے علاوہ کوئی نہیں ہے. تو یہی ہمارا آبجیکٹو ہے. ہمارے ٹاپ آبجیکٹو میں سے سب سے ٹاپ آبجیکٹو ہمارا جو ہے نا، وہ تعلیم کو پھیلانا ہے، اس کی اویئرنیس پھیلانی ہے، جس کا پہلا ہم نے سٹون رکھ دیا ہے، اور اس کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہر پارٹی کے ساتھ اپنا ورکنگ ریلیشن شپ بنا کر اپوزیشن میں رہیں گے. جب غلط کام کریں گے تو آواز بھی اٹھائیں گے، جب اچھا کام کریں گے تو تعریف بھی کریں گے. بہت شکریہ. عادل عسکری صاحب ہم سے گفتگو فرما رہے تھے. رکن اسمبلی ہے، ایک منفرد تجویز سامنے آئی تھی سندھ اسمبلی کے اندر. ہم نے سوچا اس پہ بات کی جائے. معاملہ یہ ہے کہ ایک اسکول، یقینی طور پہ سرکاری اسکولوں میں بہت ہی مجبوری کی حالت میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور اب ایک رجحان ہو گیا ہے کہ جی سرکاری اسکول کا تو ایڈمیشن کروانا تصور میں ہی نہیں آ رہا نا بھائی، فلانا اسکول دیکھ لیجئے جو پرائیویٹ ہے اس میں ہی پڑھانا ہے. اور اس کا کیا ہے، بہت بجا حقیقی بات ہے کہ بہت اچھے بڑے اسکولز بھی نہیں ہیں، نارمل گھروں کے اندر بنا کے. علم بڑی دولت ہے اور اس کو واقعی دولت بنا لیا گیا ہے، مگر دولت دوسری والی چھوڑ کے، علم کی حقیقت جو اس کی تاثیر ہے اس کو چھوڑ کے جو ہے واقعی میں روپے کو تصور کر لیا گیا، اور یہ اب بزنس بن چکا ہے، جس کے اوپر یہ ایک اچھا اقدام. ہم نے سوچا اس کو پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں. ناظرین، پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، مگر ساتھ جڑے رہیے گا. ایک اہم اور اسٹوری ہے انکروچمنٹ کے حوالے سے، اس پر بات کریں گے.